آخر انسان تاریخ کے سب سے خوفناک مظالم کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک برائی تھی یا پھر کچھ بالکل نیا اور پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک تھا؟ تو آج ہم انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ہینا ایرنٹ کی شہرۂ آفاق کتاب دی اوریجنز آف ٹوٹیلیٹیرینزم کے تجزیے کے ذریعے۔ ذرا اس منظر کو سوچیں، پوری دنیا ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہے، دوسری جنگ عظیم ابھی ابھی ختم ہوئی ہے اور ہر طرف ایک گہرا سکوت، ایک صدمہ طاری ہے۔ ہینا ایرنٹ نے اسی ماحول میں لکھا تھا۔ ان کے اپنے الفاظ میں مقصد صرف بے زبان غصے اور بے بس ہولناٹی میں ڈوبے رہنا نہیں تھا، نہیں، بلکہ سمجھنا تھا، یہ جاننے کی کوشش کرنا تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ ایرنٹ کا جو پورا تجزیہ ہے نا، وہ انہی 3 بنیادی سوالوں کے گرد گھومتا ہے: کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، اور سب سے اہم، یہ کیسے ہو سکا۔ اور دیکھیں، یہ سوالات صرف تاریخ کی کتابوں کے لیے نہیں ہیں، یہ آج بھی اتنے ہی اہم ہیں، اور یہی 3 سوال ہیں جو ہمارے اس پورے تجزیے کی رہنمائی کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات، ایرنٹ ایک بہت چونکا دینے والا دعویٰ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کلیت پسندی یعنی ٹوٹیلیٹیرینزم تاریخ میں پہلے دیکھی گئی کسی بھی چیز سے بالکل مختلف تھی۔ یہ کوئی عام سی آمریت نہیں تھی، یہ ایک بالکل نیا افریط تھا، اور اسے سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ اتنا الگ کیوں تھا۔ ایرنٹ نے یہ بات بہت واضح طور پر سمجھائی کہ نازی جرمنی ہو یا اسٹالن کا روس، یہ ماضی کی آمریتوں جیسے نہیں تھے۔ بات صرف یہ نہیں تھی کہ وہ زیادہ ظالم تھے، نہیں، ان کا مقصد ہی بالکل الگ تھا۔ دیکھیں، پرانے بادشاہ یا آمیر کیا چاہتے تھے؟ صرف اطاعت، بس لوگ ان کا حکم مانیں۔ لیکن کلیت پسندی، اس کا مقصد تو انسان کی فطرت کو ہی جڑ سے اکھاڑ کر بدل دینا تھا۔ تو آخر فرق کیا تھا؟ فرق یہ ہے، ایک روایتی آمیر کہتا ہے میری اطاعت کرو بس، لیکن ایک کلیت پسند لیڈر کہتا ہے حقیقت وہ ہے جو میں کہتا ہوں۔ یعنی ان کا مقصد صرف لوگوں پر حکومت کرنا نہیں تھا، بلکہ حقیقت کو ہی اپنے نظریے کے سانچے میں ڈھالنا تھا، اور اگر انسان اس نظریے میں فٹ نہیں ہوتے تو پھر انسانوں کو ہی بدل دیا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نیا افریط، یہ مانسٹر پیدا کیسے ہوا؟ ایرنٹ کے مطابق اس کا پہلا اور سب سے اہم جز تھا سام دشمنی، یعنی اینٹی سیمیٹزم، یہودیوں سے نفرت۔ یہ وہ چنگاری تھی جس نے کلیت پسندی کی آگ کو بھڑکا دیا۔ یہاں ایرنٹ کا استعمال کیا ہوا لفظ کیٹالیٹک ایجنٹ یا محرک ایجنٹ بہت اہم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سام دشمنی نازی اعظم کی واحد وجہ نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ وہ کیمیکل تھا جس نے ایک انتہائی خطرناک ری ایکشن شروع کر دیا۔ اس نے ایک ایسا ماحول بنا دیا جہاں سب سے زیادہ خوفناک خیالات بھی لوگوں کو قابل قبول لگنے لگے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کو بس قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ ایرنٹ اس خیال کو بالکل مسترد کرتی ہیں۔ وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک مشہور لطیفہ سناتی ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے، اس ساری جنگ کی وجہ یہودی اور سائیکل سوار ہیں۔ تو دوسرا آدمی حیران ہو کر پوچھتا ہے، سائیکل سوار کیوں؟ اور بس یہی ایرنٹ کا نقطہ ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہودی کیوں۔ ان کے نزدیک یہودیوں کا انتخاب کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی تھی۔ اس نے نازیوں کو ایک عالمی دشمن کا تصور دیا، اور پھر وہ خود کو اس دشمن سے دنیا کو بچانے والے نجات دہندہ کے طور پر پیش کر سکے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دوسرے اہم جز کی طرف، اور یہ بھی ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے۔ ایرنٹ کہتی ہیں کہ کلیت پسندی کا یہ افریط یورپ میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کی پرورش یورپ سے باہر ہوئی۔ اس کے ظالمانہ طریقوں کی جو لیبارٹری تھی، جو تجربہ گاہ تھی، وہ 19ویں صدی میں افریقہ اور ایشیا کی یورپی کالونیاں تھیں۔ یہاں ایرنٹ ایک بہت اہم تصور پیش کرتی ہیں، فالتو انسان اور فالتو سرمایہ، یعنی سپرفلوئس مین اینڈ کیپٹل۔ ذرا سوچئے، 19ویں صدی کے یورپ میں لاکھوں لوگ ایسے تھے جن کے پاس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی کام نہیں تھا، اور اسی طرح بہت سا سرمایہ تھا جسے لگانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو سامراجیت نے ان فالتو لوگوں اور اس فالتو سرمایہ کو ایک راستہ دے دیا۔ انہیں دور دراز کالونیوں میں بھیج دیا گیا، ایک ایسی دنیا میں جہاں یورپ کے قانون اور اخلاقیات لاگو ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ پورا عمل کام کیسے کرتا تھا؟ سب سے پہلے معاشرے کے فالتو لوگوں اور پیسے کو باہر بھیجا گیا، پھر بس توسیع کی خاطر توسیع شروع ہوئی، یعنی علاقوں پر قبضہ کرنا جس کا کوئی واضح مقصد نہیں تھا۔ اس کے بعد وہاں لاقانونیت کو معمول بنا دیا گیا، تشدد اور بیوروکریسی کو ایسے استعمال کیا گیا جیسے انسانوں کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، اور آخر میں اس سب کو جائز قرار دینے کے لیے نسل پرستی کے نظریات گھڑے گئے، اور یہی وہ سارے اوزار تھے، بیوروکریسی، نسل پرستی، بے لگام تشدد، جو بعد میں ہٹلر اور اسٹالن نے یورپ کی سرزمین پر ہی استعمال کیے۔ سیسل روڈز کا یہ جملہ، اگر میں کر سکتا تو سیاروں پر بھی قبضہ کر لیتا، یہ سامراجی ذہنیت کو بالکل عیاں کر دیتا ہے۔
یہ صرف منافع یا قومی مفاد کی بات نہیں تھی، نہیں، یہ توسیع کی ایک ایسی بھوک تھی، ایک ایسا جنون تھا جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی، اور یہی بے لگام لامحدود خواہش بعد میں کلیت پسندانہ تحریکوں کی پہچان بنی۔ تو اب ہمارے پاس دو بہت ہی خطرناک اجزاء جمع ہو چکے ہیں، ایک طرف سیاسی ہتھیار کے طور پر سام دشمنی اور دوسری طرف بے رحم حکمرانی کی سامراجی لیبارٹری۔ تو جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تھا تاریخ کی سب سے تباہ کن سیاسی مشین کا جنم۔ ارینڈ کے مطابق یہ ایک تباہ کن طوفان کی طرح تھا۔ سوچیں، ایک طرف ایک بے چین اور مایوس ہجوم تھا جو معاشرے سے کٹ چکا تھا، دوسری طرف ایک ایسا نظریہ تھا جو دنیا کی ہر چیز کی وضاحت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، ساتھ میں ایک بے رحم بیوروکریسی تھی جسے صرف حکم ماننا آتا تھا، انسانی جانوں کی پرواہ نہیں تھی، اور آخر میں ان سب کو بھڑکانے کے لیے سام دشمنی کی چنگاری تھی۔ جب یہ تمام عناصر اکٹھے ہوئے تو نتیجہ تھا کلیت پسندی۔ اور یہی ایرنڈ کے پورے تجزیے کا مرکز ہے۔ کلیت پسندی کا اصل مقصد صرف حکومت حاصل کرنا نہیں تھا، نہیں، اس کا حتمی مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ اس کا نظریہ ہی واحد اور مکمل سچائی ہے، اور اگر حقیقت اس نظریے سے میل نہیں کھاتی تھی تو حقیقت کو ہی ختم کر دو، چاہے اس کا مطلب لاکھوں انسانوں کو ختم کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، کلیت پسندی کی جو مکمل دہشت تھی اس کا مقصد دشمنوں کو سزا دینا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا اس نظریاتی مشین کو ہر وقت ہر لمحہ حرکت میں رکھنا۔ اس کے شکار بننے والوں کا انتخاب اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا تھا، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے تھے، یا بعض اوقات تو صرف اس لیے کہ اس سسٹم کو چلتے رہنے کے لیے مسلسل نئے شکار درکار تھے۔ تو ان تمام ہولناک تفصیلات کو جاننے کے بعد سوال یہ ہے کہ ہینا ایرنٹ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ہمارے کندھوں پر کیا ذمہ داری ڈالتی ہیں؟ ایرنٹ معاف کرنے یا بھول جانے کی بات نہیں کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، اس بوجھ کو شعوری طور پر اٹھانا اور اس تاریخ کی تاریکی میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا۔ لیکن کیوں؟ تاکہ ہم ان عناصر کو پہچان سکیں جنہوں نے اس تباہی کو جنم دیا تھا، اور یہ یقینی بنا سکیں کہ ایسا دوبارہ کبھی نہ ہو۔ اور آخر میں ایرنڈ کا یہ پورا تجزیہ ہمیں اسی ایک سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ان کی کتاب صرف تاریخ کا ایک سبق نہیں بلکہ ہمارے آج کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کی دنیا میں وہ کون سے نظریات ہیں، وہ کون سی قوتیں ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور وہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لیں۔